بلوچستان میں دہشت گرد نیٹ ورکس، تعلیمی حلقوں سے عسکریت پسندی تک۔ بلوچستان میں حالیہ برسوں کے دوران دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں صرف حملوں کو روکنے تک محدود نہیں رہی، بلکہ ان منظم نیٹ ورکس کو توڑنے پر مرکوز ہو گئی ہیں، جو نوجوانوں کو نظریاتی طور پر تیار کر کے عسکریت پسندی کی طرف دھکیلتے ہیں۔ پنجگور میں ہونے والا حالیہ آپریشن اسی حکمت عملی کی ایک اہم مثال ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے پنجگور میں ایک اہم کارروائی کے دوران 4 تعلیم یافتہ نوجوان دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو گرفتار کیا۔ تحقیقات کے مطابق یہ افراد ایک منظم چال کے تحت دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ منسلک ہوئے اور بعد میں عملی کارروائیوں کا حصہ بنے۔ ساجد احمد اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے فارغ التحصیل ہے۔ وہ یونیورسٹی آف تربت میں تدریسی خدمات بھی انجام دیتا رہا۔ تفتیش کے مطابق ساجد بلوچ یکجہتی کمیٹی کا رکن اور سہولت کار تھا۔ اس کے BLA سے براہ راست روابط سامنے آئے۔ سیکیورٹی اداروں کے مطابق ساجد نہ صرف ریاست مخالف مواد تیار اور شیئر کرتا، بلکہ بلوچ نوجوانوں کی ذہن سازی کر کے انہیں دہشت گرد تنظیموں میں شامل کروانے میں بھی کردار ادا کرتا رہا۔ گرفتاری کے دوران ساجد احمد پنجگور سے تربت اسلحہ منتقل کر رہا تھا۔ اس کے قبضے سے 5 راکٹ، 2 رائفلیں، 20 ہینڈ گرینیڈ، 23 میگزینز برآمد ہوئی۔ تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا کہ اس نے گوگل ارتھ پر تربت سمیت مختلف علاقوں کے راستے اور نیٹ ورکس مارک کر رکھے تھے۔ ہائی کورٹ، FC اور دیگر سیکیورٹی اداروں سے متعلق حساس معلومات بھی نیٹ ورک میں شامل تھی۔ شہری سہولت کاروں کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی استعمال کیا جاتا رہا۔ تحقیقات سے پتا چلا کہ نوجوانوں کو پہلے BYC جیسے پلیٹ فارمز میں شامل کروایا جاتا، بعد ازاں انہیں آہستہ آہستہ BLA کی دہشت گرد سرگرمیوں میں استعمال کیا جاتا۔ اسکولوں، کالجوں اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھرتی کا عمل جاری تھا۔ پیسے، ٹرانسپورٹ اور دیگر سہولتیں فراہم کی جاتی تھی۔ یہی طریقہ کار 18 سال سے کم عمر بچوں تک پھیل چکا تھا۔ DIG CTD کے مطابق BYC سے منسلک مزید 3 افراد سرفراز، جہانزیب اور بیزن کو گرفتار کیا گیا۔ پنجگور میں ہمارا آپریشن ہوا جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور ڈسٹرکٹ پولیس کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر، اور CTD کے ساتھ میں ایک شخص پکڑا گیا جس کا نام ساجد ہے، ساجد احمد ایلیس اس کا جو کور نیم ہے شاویز ہے۔ ہی از ریزیڈنٹ آف تربت اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے۔ اس نے بیسیکلی اپنا ماسٹرز کیا سوشیولوجی کے اندر، اس کے بعد زبیدہ جلال گورنمنٹ جو کالج ہے وہاں پہ 3 سال کانٹریکٹ پہ رہا، اس کے بعد یونیورسٹی آف تربت میں پڑھاتا رہا۔ تو اس سے جو چیزیں اس کے ساتھ گاڑی میں ریکور ہوئی اس میں RPG اور اس کے ساتھ 5 راکٹس ہیں، 2 M16 رائفلز ہیں، ان کے ساتھ 23 میگزینز ہیں اور 800 کے قریب راؤنڈز ہیں، 20 ہینڈ گرینیڈز ہیں اور 22 فیوزز ہیں اس کے ساتھ، ایک SP جیکٹ ریکور ہوئی اور BLA کے ساتھ یہ رہا، اور ان کا جو شیئرنگ نیٹ ورک ہے اس کو مزید یہ کرتا رہا۔ 18 سالہ سرفراز پولیس اور پولیو ڈیوٹی کی نگرانی کی کوشش کرتا رہا۔ جہانزیب نے اس کی تربیت کی اور فنڈز و ادویات فراہم کی۔ کارروائی کے دوران بیزن کا بھائی FC کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہوا۔ تعلیمی سرکلز کے ذریعے نوجوانوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے اور اس کا المناک نتیجہ بیزن جیسے بچوں کی صورت میں سامنے آیا، جو BYC کے راستے BLA میں شامل ہوئے اور بعد میں دہشت گرد حملے میں مارے گئے۔ سفیان کرد اور صہیب لانگو جیسے تعلیم یافتہ نوجوانوں کے انجام اس بات کی مثال ہے کہ کس طرح تعلیمی مواقع اور اسکالرشپس کے باوجود نوجوان غلط نیٹ ورکس کے زیر اثر آ کر ایک تباہ کن راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ان انکشافات کے بعد ایک سوال شدت اختیار کر گیا ہے کہ کیا حکومت بلوچ یکجہتی کمیٹی کو کالعدم قرار دے گی؟ یہ سوال نہ صرف سیکیورٹی پالیسی بلکہ بلوچستان میں سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کے مستقبل کے لیے بھی فیصلہ کن اہمیت رکھتا ہے۔